نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. صدق اللہ العظیم. دنیا میں جتنے بھی شخصیتیں تشریف لائی ہیں، خواہ وہ باپ کی حیثیت میں ہوں، ماں کی حیثیت میں ہوں، اساتذہ کی حیثیت میں ہوں، پیر و مرشد کی حیثیت میں ہوں، کسی بڑے افسر کی حیثیت میں ہوں، بادشاہ یا شہنشاہ کی حیثیت میں ہوں، ہر ایک کے ادب و تعظیم کی ایک حد ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ادب کی نہ تو کوئی حد ہے اور نہ ہی تعظیم کی کوئی حد. نبی علیہ السلام ہیں انسان ہی، لیکن اللہ کی جمیع مخلوقات سے افضل و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. آپ کے مقام اور مرتبے کو نہ تو کوئی انسان پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی جن پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، لی مع اللہ وقت لا ينبغی ملک مقرب ولا نبی مرسل. مجھ پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں، وہاں نہ کسی مقرب فرشتے کی رسائی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی نبی اور رسول کی. سورہ فتح کے اس آیت کے حصہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دوسری بات نبی علیہ السلام کی تعظیم کرو. اور تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی توقیر کرو. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد عبادت کی اصل نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے چند دنوں بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کون عزیز ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. چند روز کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور کائنات کے تمام لوگوں سے عزیز نہ ہو جاؤں. جیسے جیسے صحابہ کرام کا نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں وقت گزرتا گیا، صحابہ کا ادب و احترام بڑھتا ہی چلا گیا. جو نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا وہ صاحب مشاہدہ بنتا چلا جاتا تھا.
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے محدث اور مفسر کیسے بن گئے؟ تفقہ فی الدین میں آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نوکری اور چاکری کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گیا۔ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لوٹا، مصلی، عصا اور نالین مقدسہ کی حفاظت پر مامور ہوتا تھا۔ میں نوکری کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ گیا۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش میں تو جھک رہا تھا نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں دیکھا تیرا نقش پا میں نے وہیں کعبہ بنا لیا۔ صحابہ کے ادب و تعظیم کا عجیب حال ہوتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام حدیبیہ پر پڑاؤ کیا۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ ہل میں تھا اور کچھ حصہ حرم میں۔ حضور رہائش پذیر تو ہل میں تھے اور نماز حرم کے حصے میں پڑھتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف مسجد حرام ہی حرم نہیں ہے، اس کے جو مضافات ہیں وہ بھی حرم میں داخل ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ان صلاۃ فی المسجد الحرام خیر من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، تو مسجد حرام والا ثواب ہی مضافات حرم میں نماز پڑھنے کا ہوگا، یعنی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہوگا، اور یہ صرف حرم اور مضافات حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ 1400 صحابہ صلح حدیبیہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں تھے۔ قریش مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مقام حدیبیہ پر سکونت فرمائی ہوئی تھی۔ قریش مکہ کے سفیر آ جا رہے تھے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو قریش مکہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ بات کو کسی طرف لگا کر کے آئیں۔ یہ تیز ترار آدمی تھا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا قریش پر آپ بھاری ہو جائیں گے؟ یہ تو ناممکن ہے، اور دوسرے نمبر پر اگر لڑائی ہو گئی تو یہ جو چند ایک لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو ان سے یا رائے ضبط نہ رہا، غصے میں بپھر کر بولے، امسس ببذر اللات انحن نفر عنہ وندعوہ، اوے جا کر لات کی شرمگاہ کو چاٹ لے، کیا ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ وہ پیچھے ہٹا اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ جاہلیت میں عروہ بن مسعود ثقفی پر چند احسانات تھے
صدیق اکبر کے اس جواب پر وہ سہم گیا۔ اب بات کرتے کرتے عروہ بن مسعود کا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو چھو جاتا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو نبی پاک علیہ السلام کے پاس بام بن کر کھڑے ہوئے تھے، وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتے اور کہتے اپنا ہاتھ دور رکھ۔ عروہ بن مسعود صحابہ کی حرکات، سکنات اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کا برتاؤ، رویہ اور گفتگو کرنے کا انداز دیکھتا رہا۔ یہ پلٹ کر قریش مکہ کے پاس گیا اور قریش مکہ کو جا کر کہا، یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمہ اصحابہ ما يعظم اصحاب محمدا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهہ وجلدہ فإذا أمرهم ابتدروا أمره فإذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له۔ اے قوم قریش، اللہ کی قسم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، دربار قیصر میں بھی گیا، دربار کسریٰ میں بھی گیا اور دربار نجاشی میں بھی گیا۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی بھی دربار میں کسی شخص کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جب وہ تھوک اور ریٹ پھینکتے ہیں تو ان کے صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، پھر اس تھوک کو وہ اپنے چہروں پر ملتے ہیں اور اپنے جسموں پر ملتے ہیں، اور جب وہ کسی کام کا انہیں حکم دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو میں سر انجام دے دوں، اور وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے استعمال شدہ پانی کے حصول کے لیے لگتا یوں ہے کہ جیسے اس پانی کے سبقت لینے میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں نبی علیہ السلام کے سامنے بالکل پست ہوتی ہیں، اور ان کی تعظیم و تقریب میں وہ نظر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس حدیث سے صحابہ کے ادب و تعظیم کا پتہ چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہ تو صحابہ کو اپنا تھوک اپنے چہروں پر یا جسموں پر ملنے کو فرمایا تھا، اور نہ ہی وضو کا استعمال شدہ پانی اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے کے لیے فرمایا تھا، اور نہ ہی اس کے حصول کا حکم فرمایا تھا۔ ماں کی تھوک ہو، باپ کی تھوک ہو، پیر و مرشد کی تھوک ہو، اساتذہ کی تھوک ہو، اس کے اندر کراہت ہی کراہت ہے۔ نبی علیہ السلام کے لعاب دہن میں برکت ہی برکت ہے۔ نہ تو صحابہ نے یہ قرآن سے دلیل پکڑی تھی اور نہ ہی حدیث نبوی میں اس کا حکم تھا۔ صحابہ اہل وفا تھے اور وہ ہر وقت مشاہدہ مصطفیٰ میں رہتے تھے۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع کی یہ بات ہے، جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے
حضرت علی کو حکم دیا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین طے پا رہا ہے۔ وقال المشرکون لا تکتب محمد الرسول اللہ لو کنت رسولا لم نقاتلک۔ مشرکین نے کہا محمد الرسول اللہ نہ لکھیں، اگر ہم انہیں رسول اللہ مانتے تو ان کے ساتھ لڑائی کیوں کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ آپ لکھیں محمد ابن عبداللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم محبت مصطفیٰ میں ایسے سرشار تھے یا تعظیم و توقیر کا ایسا منبع تھے، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی عزت کی قسم میں اسے کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کی طرف سے سفیر بنا کر قریش مکہ کی طرف بھیجا۔ ابان بن سعید انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی معیت میں لیا اور مکہ آ گئے۔ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ کے تھے اور مکہ میں بنو امیہ کے کافی سارے گھرانے تھے، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ حضرت عثمان غنی کو کعبۃ اللہ دیکھے ہوئے بلکہ تمام مسلمانوں کو بیت اللہ دیکھے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ کسی طرح بیت اللہ شریف کا نظارہ کر لوں، بیت اللہ کا طواف کر لوں، مسجد حرام میں نماز پڑھ لوں، لیکن ایمان کی اصل جان ان میں موجود تھی۔ گو حضرت عثمان مکہ میں آئے، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف نہ کریں گے میں ہرگز بیت اللہ کا طواف نہ کروں گا۔ قریش مکہ حضرت عثمان کو مطاف میں لے آئے اور حضرت عثمان سے کہنے لگے اے عثمان، ایک مدت کے بعد مکہ آئے ہو، طواف کعبہ کر لو۔ حالانکہ آپ مطاف میں کھڑے ہیں، حجر اسود سامنے ہے، رکن یمانی سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش مکہ سے فرمایا واللہ ما اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کا طواف نہ کریں گے میں ہرگز بیت اللہ کا طواف نہ کروں گا۔ بعض صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان خوش نصیب ہے، وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوگا، دہن مصطفیٰ سے نکلا۔ ایسا نہیں ہے، عثمان ہمارے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ وہ ادب مصطفیٰ تھا جو صحابہ کی نس نس میں بھرا ہوا تھا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت عثمان کو عمرہ کرنے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ خلافت فاروقی کا دور ہے۔ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے۔ طواف کرتے کرتے انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ وہ حجر اسود کے قریب آتا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور اگر میں نے نبی علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا حرص جان تھی۔ حضرت سہل بن سعد سعدی روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری کی جلد اول کتاب الاذان میں لائے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عامر بن عوف لیصلح بینہم۔ نبی علیہ السلام بنی عمر بن عوف کے مابین صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے اذان دی اور یہ نماز عصر تھی۔ حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں گے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہاں پڑھا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھانے لگ گئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی وقف فی الصف فصفق الناس وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک ثم استأخر ابو بکر حتی استوى فی الصف وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک فقال ابو بکر ما كان ينبغي لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور لوگ نماز میں تھے۔ نہ جانے کتنی رکعتیں ہو چکی تھیں۔ نبی علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خبردار کرنے کے لیے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھتے تھے تو پورے منہمک ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ لوگوں کی تالیوں پر آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب لوگوں نے کثرت کے ساتھ تالیاں پیٹنا شروع کی تو پھر لوگوں کی طرف ملتفت ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہو، یعنی
مصلی نہ چھوڑو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی حال میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور کہا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کام کے لیے یعنی امامت کے لائق مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سمجھا۔ پھر ابو بکر پیچھے ہٹے اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ جب نبی علیہ السلام نماز پڑھا چکے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا تو تم نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھائے؟ نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کا یہ عذر قبول فرما لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ایک مسئلہ بتایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو عورتیں تالی بجائیں اور مرد تسبیح کہیں، یعنی عورت تسبیح کرے اور مرد سبحان اللہ کہہ کر امام کو یاد دلائیں۔ اس حدیث سے ادب مصطفیٰ کا پتہ چلتا ہے۔ شریعت محمدی میں یہ حکم ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس کی ابتدا میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی شیخ الحدیث آ گیا اور حافظ نماز پڑھا رہا ہو تو وہ نماز کو توڑ کر شیخ الحدیث کو مصلی پر کھڑا کرے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے ادب و تعظیم کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خود صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں تشریف لے گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ صفوں کو چیرے اور پہلی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے، اور نہ ہی کسی کے آنے پر تصفیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی تسبیح کی جا سکتی ہے۔ اب لا محالہ صرف حضور کی ذات ہی ہے جس کے لیے عبادات میں بھی خیال و لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے صفوں کو چیرا ہوگا، لا محالہ ہر ایک کی نگاہ صفوں کو چیرنے والے پر پڑی ہوگی۔ نہ تو نبی علیہ السلام نے سجدہ سہو کا حکم دیا اور نہ ہی سجدہ سہو فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا کہ خبردار اگر دوبارہ کبھی ایسا ہو جائے تو ایسا نہ کرنا، بلکہ پروف کر دیا کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو طریقہ یہ ہوگا۔ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجر ینظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ان اتموا صلاتکم ورخ الستر۔ حضرت انس ابن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب علیل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کی علالت کے دنوں میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ جب وہ دن بھی آ گیا جو پیر کا دن تھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، فجر کی نماز میں لوگ صفیں بنا کر نماز میں تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر کے چلمن کا پردہ سرکایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ میرے صحابہ صف در صف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی پردے کی سرسراہٹ کی آواز صحابہ کے کانوں میں پہنچی، نماز کی حالت میں ہی رخ بدل گئے۔ صحابہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ صحابہ کو یوں لگا کہ جیسے قرآن مجید کے اوراق کھل کر ہمارے سامنے آ گئے ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کی خوشی میں ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ پورا قرآن مجید لگ رہا تھا۔ ابو بکر انہی قدموں پر واپس صف میں آ چکے تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی نمازیں مکمل کر لو اور پردہ نیچے گرا دیا۔ صحابہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا حرص جان تھی اور ادب مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی وہ صحابہ کبار کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت و عظمت کی عکاسی کر رہی ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابیت کے لیے چنا تھا۔ صحابہ نے اپنے اقوال و افعال سے محبت رسول، عظمت رسول، توقیر رسول کا حق ادا کر دیا۔ جس کے مقام کی عظمتوں کو عرش ترستا ہو، جس کی بلندیوں پر جنت کو رشک آتا ہو، صحابہ تبھی تو آپ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے۔ صحابہ نے اسی نگاہ نبوت سے تربیت پائی تھی، فیضان رسالت سے اپنی زندگیوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے سانجے میں ڈالا تھا۔ خاندانی روابط، والدین کی الفت، اولاد کی محبت، مال و دولت اور وطن سے تعلق، کوئی چیز ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تعظیم کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب و احترام میں ہر امتحان اور ہر ابتلا میں وہ کامیاب اور سرخرو رہے۔ یہی وہ چنے ہوئے لوگ تھے جن پر جنت رشک کرتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔